بغیر میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب، بھٹی صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو چاہتی نہیں ہے، صرف خان صاحب اور 5% تحریک انصاف کی شاید خواہش ہوگی. تو ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ جا سکیں گے اسمبلیوں کی تحلیل کی جانب، کیونکہ ریزسٹنس تو بڑی ہے اور خاص طور پہ جو پوائنٹس اٹھائے انہوں نے 5-6-7 جو کہ پرویز الہی صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، تو وہ بھی بڑا وزن رکھتے ہیں. جی بالکل. ارشاد بھٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے تجزیہ نگار ہے. ان کی سارے سے تو نہیں ہے، پارشلی میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے جو میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کہی ہے، 75 سالہ تاریخ میں اقوام متحدہ کے فورم پہ ایسی مودی کے حلق میں آٹھ ڈال کے کبھی کسی پاکستانی نے جرت نہیں کی ہے، اور پورے دنیا اپریشیٹ کرے. آپ کی جو برادری ہے جرنلسٹ برادری، وہ اپریشیٹ کر رہی ہے. اور میری درخواست ہوگی علی محمد خان صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے کچھ کہے. کیا بلاول صاحب نے جو کہا ہے، اور ماضی کے حوالے سے بھی دیکھ لے کہ جس طرح مودی کو نے عالمی دہشت گرد کے طور پہ وہاں پہ ثابت کی ہے اور اپنی دلائل سے، تو یہ اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو ارشاد بھٹی صاحب کی دوسری ماہر فلکیات، تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی باتیں سن کے، ان کے یو ٹرن سن کے یقین کریں گے میں اور آپ بھی ماہر فلکیات بن گئے. اور میں تو ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے کروں گا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اگست 2023 میں بھی الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ قادر صاحب آپ تو اپنی بات پہ قائم ہے ابھی بھی کہ 2023 میں آپ کو اب بھی الیکشن نہیں نظر آ رہا. میں تو 6 مہینے سے یہ باتیں کر کے اس وجہ سے کہ لیکن ایاز صادق صاحب تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں، اگست میں یا اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں؟ میں پچھلے 6-7 مہینے سے، جب سے یہ معیشت اور پاکستان کو کبھی سائفر کے نام سے، کبھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی IMF کی وہ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے جتنی ان کی باتیں آ رہی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آرٹیکل 232 جو اس حوالے سے بہت ہی کلیئر ہے. اور تیسری بات جو بتا رہے ارشاد بھٹی صاحب محترم پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے تو حیرت ہو رہی اس بات پہ کہ جس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب کو شٹ اپ کال دیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے. میرے خیال میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اس کا جواب آئے گا PTI کی طرف سے، عمران خان نیازی صاحب کی طرف سے نہیں آیا. دوسرے انہوں نے جو PTI کا ترجمان ہے مسرت چیمہ صاحبہ، ان کے شوہر نامدار، ان کے حوالے سے کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے. تیسرا انہوں نے وسیم اکرم پلس بزدار کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ میں نے اس کو تحصیل ناظم سے اٹھا کے کہاں تک پہنچایا ہے، وہ بھی باتیں سب کے سامنے ہیں. اور یہی بات تو بلاول بھٹو صاحب پہلے ہی دن کہہ رہے تھے کہ آپ سلیکٹڈ ہو، اور وہ بے خیالی میں تالیاں بھی بجا رہے تھے، ڈیسک بھی بجا رہے تھے. اب اگر بات بھٹی صاحب کا رہے، اس حوالے میں بھی وزن ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے آپس میں. تو آپ مجھے 2 حوالے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ آپ کو لوں گا. کہ جب 2018 کا الیکشن تھا، تو ابھی فواد چودھری صاحب کو میں آپ کی چینل پہ دیکھ رہا تھا، 8 بجے بیٹھی کر چل رہے تھے. انہوں نے کہا یہ اسمبلی جعلی ہے. تو 2018 کا جو الیکشن وہ ابھی تک وہی اسمبلی ہے. تو آپ 3.5 سال جب حکومت میں تھے، وزیر اطلاعات تھے، آپ کا قائد چیئرمین اپنا وزیر اعظم تھا، تو وہ اسمبلی اصلی تھی. اور وہی اسمبلی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت کے اقتدار میں ہے، تو وہ جعلی ہو گئی ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ کھلا تضاد ہے. اور بات بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کا اسمبلی کے فلور پہ میں اس وقت ممبر نہیں تھا. علی محمد خان صاحب بہتر بتائیں گے. ہم نے تو میڈیا کے ذریعے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ اس وقت کہا تھا کہ آئیے میثاق کی معیشت پہ بات کریں. تو جواب کیا ملا ستی صاحب کہ یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، انارو مانگ رہے. اس کے بعد جب یہ لانگ مارچ تو میں نہیں کہوں گا، ان کی جو کوئک مارک یا شارٹ مارچ تھا، جو اسلام آباد سے لاہور تک سفر ٹوٹل 4-5 گھنٹے کا، اور وہ 1.5 مہینے میں معیشت کی، وہ تو ظاہر ہے اس کے ریزنز تھے. جی ٹی روڈ جس طرح اس کو بلاک کیا وہ سامنے. آخری بات میں آپ کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی 11 وزراء کی. تو اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے، میں ان سے بات کروں، اور میں تو ان سے بات کروں گا جس سے شہباز شریف صاحب چپ چپ کے ملتے تھے.
اور سامنے لوگ جو نا وہ تالیاں بجا رہے تھے. تو آپ یہ اگر آپ سیاسی آدمی ہو یا سیاسی پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کو ہماری شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے, نون لیگ کی اچھی نہیں لگ رہی ہے, مولانا صاحب کی اچھی نہیں لگ رہی ہے, تو اور بھی لوگ سیاست میں ہیں آپ کے سامنے میں جواب لے لیتا ہوں, آپ کے ساتھ تو ان سے بات کر لیتے ہیں. آج جو آپ مجبور ہو کے آپ باتیں کر رہے ہو, آپ نے اسمبلی توڑنا تھا تو آپ پہلے دن آپ نے خود ہی چانس دے دیے. علی محمد خان صاحب